کے ساتھ آپ دکھائیں کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ ٹیکس بیس بڑھایا ہو, کہ آپ نے آگے قرضے ختم کرنے کا کوئی حل نکالا ہو. پہلے جب قرضے زیادہ لیتے تھے تو ساتھ گروتھ بھی زیادہ ہوتی تھی, ابھی گروتھ موت نشتہ, اور قرضے جو ہیں وہ ریکارڈ ریٹ پہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور احسن اقبال نے خود, بلکہ کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اورنگزیب صاحب قرضوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ شرم کی بات ہے, پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ ساتھ یہ بتاتے کہ یہ قرضہ لے رہے ہیں, یہ حکومت کا خرچہ کیسے کم کر رہے ہیں, کیسے کم ہوا ہے خرچہ 20% زیادہ ہوا ہے. کسی نے پوچھا بھی کہ رائٹ سائزنگ کا آپ نے کہا تھا, کیا رائٹ سائزنگ ہوئی, جواب نہیں تھا. کسی نے کہا کہ جی وہ آپ نے پینشن ریفارم کرنا تھا, کیا پینشن ریفارم ہو گیا, کیونکہ 2500 ارب روپے آپ نے پینشن کا بل اگر وفاق اور صوبوں کو ملا لے, اس پہ 4 سال میں کیا کام کیا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے نئے جہاز لے لیا ہے, گلف سٹریم جیٹ لے لیا ہے 12 ارب روپے کا, لینڈ کروزر لے لیے سینٹ چیئرمین کے لیے, تنخواہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی, پریزیڈنٹ ہاؤس کی بڑھا دی ہے. تو کہاں ہے ایکسپینڈیچر کنٹرول, کہاں ہے, یہ اکنامک سروے میں دکھائیں نا. ایکسپینڈیچر کنٹرول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھیں یہ بھی مانے کہ ہم نے ٹیکس 7,000 ارب سے 13,000 ارب روپے پہ بڑھا دیا, یعنی ٹیکس کا بیس ڈبل کر دیا. سراسر جھوٹ. ٹیکس کا بیس ڈبل نہیں کیا, جو ٹیکس دے رہا تھا اسے نچوڑ کے اس سے ڈبل ٹیکس لے کے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. صنعت کار بھی زیادہ ٹیکس دے, تنخواہ دار بھی زیادہ ٹیکس دے, جو ٹیکس کے نیٹ میں پھنسا ہوا ہو اس سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں, اس سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں, تب بھی پورا نہ ہو تو پیٹرول پہ جو ہے وہ 200 روپے ٹیکس لگائیں تاکہ یہاں پہ پیٹرول بنگلہ دیش اور انڈیا سے 100 روپے جو ہے وہ زیادہ بکے. پھر آپ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی گیس منگوائیں, کیونکہ آپ سے نہ گیس مینج ہوتا ہے نہ بجلی مینج ہوتی ہے. اس پہ رانا عاطف بات کریں گے. اور جب اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ عوام کا قصور ہے کیونکہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, اور خود جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کے تھرو 16 ارب روپے اپنے اکاؤنٹ میں لاتے ہیں اور پھر 12 ارب روپے کے جیٹ دیتے ہیں, اور پھر اپنے صوبے میں ہی ایک تونسا اسپتال میں ایک بچے کے لیے ایک سرنج کا انتظام نہیں کر سکتے, اور وہاں 331 بچوں کو HIV ہونا ہے, اور وہ ہمیں BBC نے بتانا ہے. یہ اس ملک کے حالات ہیں. آپ GB کشمیر تک جا رہے ہیں, ذرا پنجاب میں ہی حالات دیکھ لیں. نمبرز کا یہ حال ہے, ہمیشہ انہوں نے جو نمبرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اسحاق ڈار کا پرانا فارمولا ہے. پہلے پیج پہ لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انکم بڑھا دی ہے, کہ انکم فی کاسٹ جو ہے وہ 1901 روپے ہو گئی, 1901 ڈالر ہو گئی سال کی. وہ انہوں نے نہیں بتایا پچھلے سال بتایا تھا کہ 1824 تھی, ابھی 1824 سے کم کر کے پچھلے سال کی 1700 کر دی ہے. تو یہ 1900 جو ابھی ہے یہ اگلے سال بھی آپ کو ماشاءاللہ 1700 کر دیں گے. اور وہ میں بتا دیتا ہوں, ابھی میں نے ایک اور اکانومسٹ سے بات کی, اس نے کہا کہ ڈالر تو 295 پہ ہونا چاہیے, یہ ڈالر پہ دکھائی اس لیے رہے ہیں کہ یہ 1900 ڈالر دکھا سکیں. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے ریل, کہ پاکستان میں روپے جو ہے وہ یہ ڈالر کے خلاف اوور ویلیوڈ ہے. یہ ایک ریٹ رکھ رہے ہیں, اس لیے آپ کو مارکیٹ میں 280 پہ ڈالر نہیں ملے گا, 290 پہ ہی ملے گا. 290 پہ آ جائیں تو وہ جو ہے وہ انکم بھی کم ہو جاتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم بند ہو گئی, زیادہ ہو گئی ہے, کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ زیادہ کما رہا ہے, 200 ڈالر زیادہ کما رہا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ اگلے پیج پہ بتا رہے ہیں کہ غربت زیادہ ہو گئی ہے. جب انکم زیادہ ہو جائے تو غربت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جب ہر کوئی 200 ڈالر زیادہ کما رہا ہے تو غربت تو کم ہونی چاہیے. مہربانی کریں, یہ جس سے آپ ریزلٹ بناتے ہیں یہ وہی فارم 47 والے لگ رہے ہیں جس نے الیکشن کی ریزلٹ بھی ایسے بنا کے آپ کو ایکسپوز کر دیا تھا. پھر آپ کو رات کے 3 بجے نواز شریف کے RO کو بدلنا تھا. یہ ابھی میں نے سلمان صاحب کی دکھتی رگ جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. لیکن اچھا ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ایرسٹوٹل صاحب نے دوبارہ کہا کہ جی وہ اگر 2018 میں ہم سے حکومت نہ لی جاتی تو ہم نے تو 2018 تک کمال کیا تھا. میں آپ کو 2018 کے حالات بتاتا ہوں جب ہمیں حکومت مل گئی تھی,
اور یہ وہی حالات ہیں جو انہی کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کو 1 سال پہلے ملے، اس کو جو ہے وہ انہی کے سارے کرتوتوں پہ ہینڈ بریک لگانا پڑا، اور 2018 میں اگر آپ کو یاد ہے تو روپے کی قدر بھی کم کی۔ جب 2018 میں ہم آئے تو انہوں نے پیسوں کو ایسے آگ لگائی ہوئی تھی کہ 8 یا 9 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، 6 ارب ڈالر کے 1 مہینے کا امپورٹ تھا۔ انہوں نے ایک کام ہوتا ہے فارورڈ سویپ، وہ پہلے سے ہی آگے کے ریزروز بھی گروی رکھے تھے، 3 ہفتوں کا امپورٹ کور نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے مجھے یاد ہے جب ہمارے فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کہہ رہے تھے ہم کریں گے کیا، کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیسے لگا لگا کے جو یہ بات کرتے تھے نا بارودی سرنگوں کی، جو تاریخ میں ان کو 2013 اور 18 کے درمیان موقع ملا تھا جب تیل جو ہے وہ $60 پہ تھی اور یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے تھے، اور سائی وال میں کول پلانٹ لگا کے اور ڈار نے مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا۔ آج پورا پاکستان اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے، اور آج اسی لیے IMF نے پھر اسحاق ڈار کو نہیں مانا فائنانس منسٹر کہ اپنے ساتھ کوئی احسان کرو، اس کو فورن منسٹری بھیجو۔ اچھا جی آگے جائیں، میں صرف اینڈ میں یہ دوبارہ اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اصلی ملک کا حال دیکھنا ہوتا ہے نا تو ان کے ڈاکیومنٹ کا اینڈ دیکھیں، ابھی تو بہت سی چیزیں نکلی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں تعلیم پہ خرچہ ہوتا ہے 962 ارب روپے، یہ ہو گئے 4 ارب ڈالر سے کم، یعنی یہ پاکستان کی GDP کا 1% حصہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے صوبوں سے 3000 ارب روپے نکال دیے، چلے ٹھیک ہے لے لیے، یہ تعلیم پہ زیادہ خرچہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہ جو 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، ان کو تو اگر آپ فی 30-40 بچے ایک ٹیچر لگائیں تو 8-9-10 لاکھ تو آپ کو بچے ٹیچر چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ دروازہ کھل گیا ہے، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت اور بھی ریفارم نہیں کرے گا، صوبوں نے تو تعاون کر دیا ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کو ابھی مزید نقصان پڑے گا۔ پھر آپ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ آئیں، یہ پہلی گورنمنٹ ہے، ایک جگہ بہت بڑا لکھا ہے پاکستان میں 278 یونیورسٹیاں ہیں، 278 یونیورسٹیوں کو بجٹ دیتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ 2022 میں بھی 65 ارب روپے، 2023 میں بھی 65 ارب روپے، 2024 میں بھی 65 ارب روپے، 2025 میں بھی 65 ارب روپے، اس سال بھی 65 ارب روپے آپ دیکھ لیں گے۔ ان کو پاکستانیوں کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر آپ ہیلتھ پہ آئیں، ہیلتھ پہ میں تقریباً اینڈ کرنا چاہتا ہوں، وہی بات ہے، ہیلتھ پہ بھی خرچہ GDP کا خود لکھا ہے 1% سے بھی کم ہے۔ ہیلتھ پہ خرچہ 2% کرنے کے لیے جو غریب ملکوں کے لیے سٹینڈرڈ ہے، مطلب آپ کو 1000 ارب روپے زیادہ چاہیے صوبوں میں، آپ نے 3000 ارب روپے لے لیا۔ حال یہ ہے، اس سے ویسے خوفناک سٹیٹسٹک میں نے نہیں دیکھا، بڑا بڑا لکھا ہے پاکستان میں حال یہ ہے، کیونکہ یہ ٹیکس کلیکشن میں بھی جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ریفارم میں بھی فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ عام پاکستانی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ خود تو یہ گلف سٹریم جیٹ لے کے جنیوا میں جو ہے وہ علاج کرا دیں گے۔ پاکستان میں 1000 بچہ پیدا ہوتا ہے، 47 جو ہے وہ مورٹیلٹی ہوتی ہے، 1000 میں سے 47 دنیا کے بہترین میں سے، ہندوستان میں 24، 23، نیپال میں 23، افغانستان میں 43۔ افغانستان کا جو بیسک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ پاکستان سے بہتر ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے، آپ نے ہیلتھ سسٹم سے اور بھی پیسے لے لیے۔ افریقہ کے ملک اس سے بہتر ہیں، پلاننگ بتائیں،
حل بتائیں اپنے آپ کو تھپکی لینے کے سوا. بہت سی باتیں ہیں جی, بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. ایک میں اینڈ میں بس یہی کہوں گا عاطف کو دینے سے پہلے, یہ آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ آئسولیٹڈ چیزیں ہیں, اورنگزیب بڑا اچھا بینکر ہے, وہ چلا دیتا. جمہوریت کے بغیر, انصاف کے بغیر, عدلیہ کے بغیر یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی. آپ کو جمہوریت ریسٹور کرنی پڑے گی. شکریہ. بہت شکریہ جی. رانا عاطف صاحب. جی تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ہمارے دور میں جو عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول رہنما, جو عوامی تائید کے ساتھ, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم بنے تھے, ان کو یہ کہتے تھے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. میں کہتا ہوں یہ ریجیکٹڈ حکومت ہے جو یہ 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اور یہ 4 سال کی جو اکنامک گروتھ ہے, یہ پاکستان کے 78 سالوں کی لوئسٹ ایوریج گروتھ آف دا 4 ایئرس ہے. اور یہ اب ہم نمبر فجنگ پہ نہیں جا رہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 1998 اور 99 کے نمبر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر تھا, اس زمانے میں نمبر فج کیے گئے تھے. IMF نے پاکستان کو اس پہ فائن بھی کیا تھا. لیکن ہم انہی کے نمبر پہ جاتے ہیں تو جو اکنامک گروتھ کا نمبر ہے 4 سال کا, وہ 2.3% ہے. پاکستان کی آبادی کی جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے وہ 2.5% ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو نیٹ گروتھ ہے حکومتی نمبر کے مطابق بھی, جو کہ فج ہے, وہ بھی نیگیٹو ہے. ہمارے ریجن کی جو GDP کی گروتھ کی شرح ہے وہ 6.3% ہے پچھلے 4 سالوں کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی سنگاپور ہے یا کوئی ہانگ کانگ ہے. ہمارے ریجن کی بھوٹان کی جو شرح گروتھ ہے وہ 5.5-6% ہے, ہندوستان کی 6% سے اوپر ہے. پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں جو لوگ ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ملک کا جو فیڈرل ٹیکس کلیکشن ہے اس کا 13% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کر لیا جائے؟ کوئی حکومت سوچ سکتی ہے یہ؟ ہندوستان میں 3% وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کرتے ہیں, ہم 13% اکٹھا کر رہے ہیں. یہ تو حالات ہیں. اچھا, آج انہوں نے اکنامک سروے میں ایک بڑی, یہ میں آپ کے سامنے ڈاکومنٹ رکھوں گا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. 24-25 کا سروے اور 25-26 کا اکنامک سروے. انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پچھلے سال اکنامک سروے آیا تھا کہ پاکستان کی جو انکم پر کیپٹا ہے وہ $1824 ہے, اور اس سال کی جو انکم پر کیپٹا ہے وہ $1901 ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی جو انکم پر کیپٹا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے چلائی جا رہی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ $1751 فی کس سے $1901 ہو گئی ہے. اپنے پچھلے سال کے نمبر کو خود ہی نگیٹ کر دیا انہوں نے آج. پھر آگے موصوف فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ کہاں پہ آ رہی ہے؟ پاکستان کے سارے جید معاشی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں 1974 کے بعد سے لے کے اب تک یہ لوئسٹ انویسٹمنٹ ٹو GDP پاکستان کا یہ دور ہے. $1.25 ارب سے $1.5 ارب آپ کی جو آپ کی FDI ہے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کہا گیا جی سیمنٹ کی سیل بڑی بڑھ گئی ہے, 6% سیمنٹ کی گروتھ بڑھ گئی ہے. پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے, اور وہ سیمنٹ کی جو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی گروتھ ہو رہی ہے. آگے آ جائیں. ابھی انرجی کی بات ہو رہی تھی. کچھ دن پہلے جو وزیر توانائی موصوف ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 46,000 میگا واٹ نہیں ہے, وہ غلط کہتے ہیں, وہ 36,000 ہے. وہ اپنی حکومت کو ہی کہی جا رہے ہیں. اکنامک سروے میں پچھلے سال لکھا تھا کہ 46,085 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے. یہ میں نے نہیں چھاپا, یہ ان کی جو پلاننگ منسٹری ہے اور فائنانس منسٹری اس نے چھاپا ہے. اور اس سال کا جو اکنامک سروے وہ کہہ رہا ہے انسٹال کیپیسٹی, اسد کیسر صاحب ابھی بات کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ کی, وہ 49,000 میگا واٹ ہے, 49,000 میگا واٹ ہے. اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ جو 2/3 آف دا پیمنٹ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں اس کا جو 2/3 ہے 66% ہے وہ تو آپ کو بیئر کرنا ہی کرنا ہے. اس کے باوجود آپ ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اوپر جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں. آپ ان کو 12 گھنٹے KPK کے اندر آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, 18 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ جو 2013 میں انہوں نے معاہدے کیے ہیں وہ 2000 ارب روپیہ ہو چکی ہے, اور آپ پھر بھی لوگوں کو لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں. 2000 ارب روپیہ سالانہ تقریباً یہ 7 سے 8 ارب ڈالر بنتی ہے. آگے آ جائیں. انہوں نے بات کی جی کہ ایگریکلچر کے اندر بڑی گروتھ ہو گئی ہے. اس سال انہوں نے کہا جی ایگریکلچر کے اندر 2.89% گروتھ ہے. مزے کی بات یہ ہے نہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, کیونکہ صرف نمبر ہی ہے نا, فارم 47 والے نمبر ہی چلانے ہیں نا, نیچے بے شک فارم 45 سارا ہی غلط ہو. نہ سیڈ آف ٹیک ہوا ہے, جو بیج کی جو فروخت ہے وہ وہی ہے پچھلے سال والی, اوپر کا نمبر چینج کر دی ہے. نہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو کریڈٹ ہے, جو قرضے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, اس کے اندر بھی کوئی گروتھ نہیں ہے. لیکن ایگریکلچر کے اندر گروتھ ہو چکی ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں, وہ لائف سٹاک کا جو نمبر ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں لائف سٹاک کا جو سینسز ہے وہ کوئی 8-9 سال سے کوئی سینسز ہی نہیں ہوا, تو وہ جو مرضی نمبر کوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. بجلی کی قیمتیں دیکھیں, عمران خان کے دور کے اندر میں آپ کو بتاؤں, جو سکھ یونٹ تھے پچھلے 10 سال سے, جو 2010 کے 8 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد سے لے کے جو یونٹ بند ہوئے تھے ان کی اکنامک ہٹ مین شپ کی وجہ سے, جیسے انہوں نے ابھی صحیح فرمایا کہ جب بھی نون لیگ کا دور آیا پاکستان کی ایکسپورٹ نیچے گئی ہیں. اور یہ 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے, اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, اس میں کوئی پینڈیمک نہیں آیا, کوئی کلائمیٹ کیٹاسٹرفی نہیں ہوئی. عمران خان نے صرف 40 ماہ اس ملک میں حکومت کی ہے, اور اس نے ریکارڈ قائم کیا کہ 40 ماہ کے اندر اس نے $8 بلین کی ایکسپورٹ بڑھا دی. اور انہوں نے تجربہ کاروں نے 4 سالوں بعد $1.5 بلین ایکسپورٹ پھر نیچے گرا دی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے. اور فیصل آباد میں تو آپ ایپٹما کی رپورٹ دیکھ لیں کہ 190 ملیں بند ہو چکی ہیں. وہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ غربت آپ کی ان کے اعداد و شمار کے مطابق, جو کہ بڑا لینیٹ اعداد و شمار ہے, کہ 29% ہو گئی ہے, 2018 میں 21% تھی. تو غربت آپ کی تقریباً 30% بڑھ گئی ہے پچھلے 8-9 سال میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہیلتھ کی سپینڈنگ آپ چیک کریں, پچھلے سال GDP کا 0.9% آپ کی ہیلتھ سپینڈنگ تھی. اس سے آپ کی گورنمنٹ کو فوکس پتہ لگ رہا ہے. گلف اسٹریم جیٹ لینے کے لیے, باقی چیزیں کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, اور یہی ایلیٹ کیپچر ہے کہ عمران خان کی ساری پالیسیز تھیں عام آدمی کے لیے. وہ کوئی فورن ٹرپ پہ فوج ظفر موج نہیں لے کے جاتا تھا. یہ بڑے آج فخر سے بتا رہے ہیں. آپ کو بتاؤں عمران خان کے جو ٹوٹل فورن ٹرپس تھے اس کے اوپر $300 ملین خرچہ آیا تھا, اور شہباز شریف کے جو ٹوٹل فورن ٹرپس ہیں اتنے ہی عرصے کے اس کے اوپر تقریباً $2.25 ارب خرچہ آیا ہے. یہ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا پاکستان میں $1 پاکستان کے اندر یہ دورے کر پتہ نہیں کس چیز کے رہے ہیں. تو ہمارے دور کے اندر تو پچھلے سال جو ان کی ہیلتھ سپینڈنگ تھی وہ 0.9% آف دا GDP تھی. اس سال وہ اس سے بھی نیچے گر گئی ہے, وہ 0.8% آف دا GDP ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ صرف $65 ارب ہے. اتنے کہ میرا خیال ہے گلف اسٹریم جیٹ ہے, یہ لینڈ کروزرز ہیں, FBR کے ملازمین کو جو نئی گاڑیاں لے کے دی ہیں, اگر آپ وہ ملا لیں 1000 گاڑی لے کے دی گئی ہے FBR کو. کس کام کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو غلط نوٹسز بھیجے جا سکیں, تاکہ جو $1000 ٹارگٹ سے نیچے, اور 1000 ارب یہ بالکل, اور وہ 1000 گاڑی لے کے دی گئی. کس چیز کے لیے؟ آپ نے ٹیکس بیس تو آپ نے وائڈ ہی نہیں کی. عام پاکستانیوں کا آپ نے کچھ عمر نکال دیا ہے. 1500 ارب روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی سے نکال لیا اس سال, جو کہ 2022 میں ہمارے دور میں صرف 200 ارب روپیہ تھا. ہم نے تو اکانومی کو جیسے سٹیبلائز کیا تھا, اور یہ مجھے ابھی تک یاد ہے, یہ جب ہماری حکومت آئی یہ ٹی وی پروگراموں میں ان کے جو صحافی حضرات ہوتے تھے اور وہ یہ ساتھ مل کے کہتے تھے آپ IMF کے پاس جا کیوں نہیں رہے. PTI کے اوپر جو سب سے زیادہ کرٹیسزم تھا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ یہ تھا کہ آپ IMF کے پاس کیوں نہیں جا رہے. اور میں آپ کی یادداشت کے لیے بتا دوں 1991 کے بعد پاکستان میں ٹوٹل 11 IMF پروگرام ہو چکے ہیں.
ان میں ایک جنرل مشرف کے دور میں تھا اور ایک پی ٹی آئی کے دور کے اندر تھا. باقی جو 8 سے 9 پروگرام ہیں وہ ان دونوں تجربہ کاروں نے کیے ہوئے ہیں. ہندوستان 1991 کے بعد کسی IMF پروگرام میں نہیں گیا. تو آج پاکستان کی معیشت کی سمت کیا ہے؟ اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بات کر رہے ہیں انڈسٹریل گروتھ کی. جب یہ صدی شروع ہوئی 2000 کے اندر, پاکستان کی ایکسپورٹ تھی $10 ارب, ہندوستان کی تھی $40 ارب, بنگلہ دیش کی تھی $4.5 ارب. یہ 25 سال پرانی بات ہے, لمبی کوئی بڑا زیادہ. ہندوستان کی ایکسپورٹ انہی سالوں میں تقریباً 22 گنا بڑھ گئی ہے, $850 ارب ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش کی تقریباً 60 ارب کے پاس ہیں, تقریباً 13 گنا بڑھ گئی ہیں. اور ہماری ان 26 سالوں میں صرف ایکسپورٹ بڑھی ہیں صرف 3%. یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے, اور ان میں میجورٹی آف دا ٹائم انہی 2 تجربہ کاروں نے حکومت کی ہے. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ کے اعداد و شمار ہے, اور کل شہباز شریف نے ویسے بائی دا وے خود ہی انڈائٹ کر دیا اپنی گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, روزگار تو پیدا ہی نہیں ہو رہا, غربت میں تو کمی نہیں ہو رہی. اور 1997 کے بعد یہ ہائیسٹ لیول ہے انکم انیکوالٹی کا, جو عدم مساوات ہے آمدنی میں امیر اور غریبوں کے درمیان, یہ 27 سال کی ہائیسٹ ہے. ہمارے دور کے اندر, عمران خان کے دور کے اندر, ہر سال 19 لاکھ نوکریاں ہم نے لوگوں کو دیں. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, 19 لاکھ نوکریاں ہم نے ہر سال لوگوں کو دیں. اور یہ انہی کی اکنامک سروے میں تھا, انہی کے اکنامک سروے میں. اور انہوں نے جب سے یہ تجربہ کر رہے ہیں, یہ جو ریجیکٹڈ حکومت ہے, انہوں نے صرف 1 ملین نوکری پیدا کی ہے. کم از کم 9 لاکھ 10 لاکھ نوکریوں کا ڈیفیسٹ ہے. پاکستان کو سالانہ کم از کم 2 ملین نوکریاں پیدا کرنی چاہیے, جس حساب سے ہمارے ینگ گریجویٹ ہیں, جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ تو اس پہ تو ہم گھنٹوں بتا سکتے ہیں کہ 4 سال میں, اور خصوصی طور پہ یہ 1 سال اور یہ 4 سال, کیونکہ یہ تسلسل ہے. وہ پہلے پوچھتے ہیں جی وہ والی حکومت. میں نے کہا جون صاحب اگر وزیر اعظم سیم ہے, کیبنٹ سیم ہے, تو پھر تو ساری چیزیں سیم ہیں. اور یہ آئے تھے صرف ایک چیز کے اوپر. آپ کو یاد ہے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں آپ کے کپڑے بیچ کے بجلی کو سستا کروں گا. وہ بجلی جو 15 روپے 18 روپے یونٹ بک رہی تھی عمران خان کے دور کے اندر, اور انڈسٹری کی جو الیکٹریسٹی کنزمپشن تھی وہ آخری سال 18% بڑھی تھی. آج وہ ڈکلائن پہ. معاہدے انہوں نے کیے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, صرف ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ 110 ارب روپے ہے. اور اس زمانے میں بڑا کریڈٹ لیا, جی دیکھیں جی ملک سے ہم نے اندھیرے بگا دیے. اب خود وہ جی بی میں جا کے کہہ رہے ہیں اچھا یہاں میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. وہ پھر کہتے ہیں میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے, میں 200 میگا واٹ اور لگا دوں گا. انہوں نے کہا تھا جی ہم اکانومی کو ریفارم کریں گے. صرف باتیں ہیں بس, آبویسلی ان کی باتوں سے زیادہ سیریس نہیں ہے, ہم لیتے کوئی بھی نہیں, لیکن ہم صرف ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کہ ہم 10 اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے. بدقسمتی سے ان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے. مجھے بتائیں سوائے پی اے کے کون سا ادارہ پرائیویٹائز کیا گیا؟ کون سا ایک ادارہ پرائیویٹائز کیا؟ آج پاور سیکٹر کے آپ کے جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے لاسز ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ آئے 2022 میں ہم ان کو ختم کر دیں گے جی اگلے 2 سالوں کے اندر. آج 1000 ارب روپیہ آپ کا اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے آپ کے لاسز ہیں جو پاکستان کے غریب لوگ بھرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بجٹ, یہ اکنامک سروے جتنا میں آپ کو بتا سکتا, اس پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ جھوٹ کا اور یہ بالکل ایک فریب کا ایک پلندہ ہے. اور یہ پاکستانیوں کے 4 سال, جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے بدترین 4 سال تھے. اور میں آخری بات آپ کو بتا دوں, میں بار بار یہ بات کرا کہ لوگوں کی حافظے میں رہ جائے. پچھلے 4 سال میں قرضوں اور ٹیکس کلیکشن کے اندر تقریباً ہم نے آلموسٹ 90,000 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے قرضوں اور ٹیکس کلیکشن. اگلا سال ڈال لیں گے تو تقریباً یہ 1 لاکھ ارب سے اوپر چلا جائے گا. 1 لاکھ ارب قرضے. دیکھیں ایک سال کے اندر 7,500 ارب روپے آپ کا قرضہ بڑھا ہے. اور ٹیکس کلیکشن آپ دیکھیں لوگوں سے جس طرح آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی اینول گروتھ ہماری اکانومی آپ کی 2% میں گرو کر رہی ہے, قرضے ٹیکس آپ کا تقریباً آپ کے 20% سے گرو کر رہے ہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ اور آخری چیز یہ بھی انہوں نے انہوں نے اکنامکس کو ڈیفائی کیا ہے. دنیا میں پرنسپل ہے کہ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے ایکسپورٹ بڑھتی ہے. کرنسی 4 سالوں میں کچھ 70% ڈی ویلیو کر گئی ہے اور ایکسپورٹ 5% گر گئی ہے. یہ بھی تجربہ کاروں کے کارنامے. سوال لے لیتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے کہ بجٹ آ رہا ہے اور
پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح اپوزیشن نہیں کی جس طرح ان کو پچھلے 4 بجٹ میں کرنی چاہیے تھی. کیا اس دفعہ آپ لوگوں کو اگر یہ آپ لوگ نہیں کر پاتے اس طرح جس طرح مطلب عوام کے مسائل ہیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر پا رہے, صرف ایک ہی ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ آ رہا ہے, یہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کی عوام پس گئی ہے, تو سر وہ جو محمود خان چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ نکلنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ کے سامنے جو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی ترجمانی کرنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم معاشی جو معاملات ہیں انہی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ آپ سے عرض کیا ہے کہ معیشت اور سیاست علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کا سانس چھین لیتے ہیں, بات کرنے کا حق چھین لیتے ہیں, تو معیشت بھی ترقی نہیں کرتی. تو یہ بات تو ہم کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم بات کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کی ترجمانی کرتے رہیں گے. ہم یاد دلاتے رہیں گے اس وسطائی نظام کو کہ آج پاکستان میں 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں, ان کے ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں. ہم بتاتے رہیں گے کہ 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے, نہ کسی مدرسے میں, نہ کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں, اور آپ مزید کمی کر رہے ہیں جو اخراجات ریاست کو کرنے چاہیے صحت پر اور تعلیم پر. آپ کا یہ رسم العین ہے ہی نہیں کہ اس ملک کو آپ نے پڑھا لکھا بنانا ہے, اس ملک کے عوام کو آپ نے صحت مند بنانا ہے. آپ نچوڑ رہے ہیں, خون نچوڑ رہے ہیں اس ملک کا. تو یہ بات ہم کرتے رہیں گے. جگہ صاحب چونکہ آپ کا تعلق میں پختونخوا سے ہے, اس بات کی تو ہم بات کریں گے, لیکن پختونخوا کے عوام نے ووٹ دیا تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے. خان صاحب رہا نہیں ہوئے, وہاں کے جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی کی چیخ میں پس رہے ہیں. پختونخوا کی بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا, اب تو آپ کے اپنے لوگ جو ہے آپ سے ناراض ہیں, وہ بجٹ کس طرح پاس ہوگا؟ نہیں دیکھیں بجٹ ہوگا پاس. یہ تو سیاسی آپ نے سوال کیے. بجٹ انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب فیصلہ کریں گے انہوں نے کس طرح بجٹ کو لے کے چلنا ہے. یہ بجٹ عمران خان کے جو نظریات ہیں, دیکھیے ابھی آپ انتظار کریں نا, یہ تو مفروضہ ہے آپ کا. جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے. عوام اس وقت سنگین کرنچ اور معاشی مسائل کا شکار ہے. کون سی ایسی کمپریہنسو وائبل اور ریزلٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی آپ کے پاس موجود ہے جس کی موجودگی میں آپ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف دے سکیں؟ دیکھیں جھگڑا صاحب نے چند دن قبل ایک ہمارا جو روڈ میپ ہے وہ جاری کیا ہے, بہت سے دوستوں کو دیا بھی ہے. دیکھیں بہت سے قدم ہیں جو اٹھائے جانے چاہیے, اٹھائے جا سکتے ہیں, جن کا ذکر جھگڑا صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا ہے. اس پہ آپ کو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو آپ نے جو اخراجات ہیں, حکومت کے جو اخراجات ہیں, اس کے بوجھ تلے آپ نے دبایا ہوا ہے. آپ عوام پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, جو فیکٹریاں ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے آزادی دینی ہے اس ملک کے لوگوں کو, معاشی آزادی بھی دینی ہے, تاکہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو, فیکٹریاں لگیں, اس میں نوکریاں پیدا ہوں. اسی طرح جو آپ کی غلط پالیسیاں ہیں زراعت کے حوالے سے, اس سے زراعت تباہ ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں گندم کی فصل کے ساتھ کیا ہوا, پنجاب ہو یا پورا ملک ہو, آلو کی فصل کے ساتھ کیا ہوا. یہ سراسر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ کاشتکار آج بدحال ہے. تو بالکل واضح ہے کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ اپنی جیبیں بھرو. لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں جی کرپشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہے. کرپشن نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے. ابھی ذکر ہوا سائیوال میں پاور پلانٹ کا, ایک زرخیز علاقے میں آپ نے کوئلے سے چلنے والا پاور پلانٹ لگایا, جس کے لیے کوئلہ کراچی سے اور پورٹ قاسم سے آتا ہے. ہزاروں میل آپ کثافت بھی پیدا کرتے ہیں, پولوشن بھی پیدا کرتے ہیں, اور اس پورے علاقے کی زراعت کو آپ نے تباہ کیا. تو یہ وہ ذہن ہے جو عوام دشمن ہے, جو پاکستان دشمن ہے, جس کے تحت ایسے پروجیکٹ لگتے ہیں, اور آج وہ بند پڑا ہے وہ پروجیکٹ. تو جب تک آپ ان لوگوں کو حکومت میں نہیں لائیں گے جو عوام کی حمایت سے آتے ہیں, جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے, تو آپ کی معاشی پالیسیاں غلط ہی ہوں گی اور آپ بدحالی کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسی حکومت جس کے دل میں عوام کا درد ہو وہ بالکل فطرتاً کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے آپ کو صحت کارڈ دیا. عمران خان کی حکومت کے دور میں 6% آپ کی گروتھ تھی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کووڈ کے دور میں بھی عمران خان نے کہا میں غریب کا چولہا بند نہیں ہونے دوں گا, فیکٹریوں کو چلنے دوں گا, فیکٹریوں کو اگر ضرورت ہے ریاست کی جانب سے مدد کی تو وہ مدد میں دوں گا تاکہ غریب کا چولہا جلے, مزدور جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام سے نہیں آتے, جب آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی, تو آپ کی پالیسیاں عوام دشمن ہوتی ہیں. سر صوبوں کو کٹ لگنے کی جو بات ہو رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی ایک سافٹ رول بیک کی پہلی علامت ہے؟
دیکھیں یہ جو اس وقت ریاست ہے، چونکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک خلیج ہے، یہ ریاست اپنے وجود کے لیے، اس ایک جھوٹ پہ کھڑے وجود کے لیے عوام سے زیادہ پیسہ نچوڑنا چاہتی ہے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے کہ صحت پہ خرچہ کم کرو، تعلیم پہ خرچہ کم کرو، تاکہ ہم وفاق کی سطح پہ جو اپنے اخراجات ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ابھی آپ کو بتایا، وہ گاڑیاں ہوں FBR کے لیے، وہ سینٹ کے لیے گاڑیاں ہوں، یا اور جو 300 کروڑ کے آپ نے بتایا دورے ہوں وزیر اعظم کے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ نچوڑ رہے ہیں صوبوں سے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ صوبے تعلیم پہ خرچ نہ کریں، صحت پہ خرچ نہ کریں، لیکن وفاقی حکومت جو ہے اپنے اخراجات جو ہے ان کو بڑھاتی چلی جائے، تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا صوبہ، کل سہیل آفریدی صاحب آئے، انہوں نے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑا نیشنل اکنامک کونسل میں، انہوں نے تقاضا کیا کہ جو فاٹا کے اضلاع، فاٹا کے علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے تھے، اس کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ یہ بتاتا ہے کہ جو انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی جمع ہوتا ہے، اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو کیسے بانٹنا ہے۔ ہر صوبے کو ایک حصہ ملتا ہے اس کے رقبے، اس کی آبادی اور غربت کے تناسب سے۔ خیبر پختونخوا کو 5 سال سے اس کے حق سے کم یہ مل رہا ہے یہ رقم، تو اس کا مقدمہ کل لڑا سہیل آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بڑا قدم جو وفاق اگر چاہے گا کہ صوبے اٹھائیں، وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر نہیں لیا جائے گا۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا ریاست کے خلاف جو ٹکراؤ کی ان کی پالیسی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ریاست کے خلاف ٹکراؤ یہ بیانیہ ہی غلط ہے، یہ ریاست کے خلاف ٹکراؤ نہیں تھا۔ لوگ جب باہر نکلتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو وہ اپنے انسانی حق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جمہوری حق کا اظہار کرتے ہیں، ان پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی۔ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے لوگ نکلتے ہیں، ملین مارچ ہوتا ہے، عراق پہ حملہ ہوتا ہے تو لندن شہر میں 10 لاکھ لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ان پہ گولی نہیں چلاتا۔ یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر نکلیں آواز بلند کرنے کے لیے تو ان پہ گولی نہیں چلائی جاتی، ان سے بات کی جاتی ہے۔ آپ کراؤڈ کو مینج کر لیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا، کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا کہ آپ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ جب آپ گولیاں برسائیں گے تو آگے سے ہو سکتا ہے کوئی جواب آئے، لیکن سراسر قصور ریاست کا ہوتا ہے جو پہلی گولی چلاتی ہے۔ یہاں گولی چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ ڈی چوک میں بھی ہوا 26 نومبر کو، ہم نے دیکھا امام خامنہئی کی شہادت کے بعد یہ اسلام آباد میں ہوا، پورے ملک میں ہوا، گولیاں چلائی گئی۔ گولی چلانا اس نظام نے اپنا ایک حق سمجھ لیا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کی جڑیں چونکہ عوام میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گولی اور ڈنڈے کے ذریعے کھڑی ایک سرکار ہے۔ سر سیاسی کوشچن ہے، علی امین ڈڈا کو صاحب نے ایک آڈیو وائرل ہے، اس میں مفت مشورے مل رہے ہیں آپ کو، اس کو آپ کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان سے مشورہ براہ راست بھی لے لیں گے جس مشورے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہماری پارٹی کے رکن ہے، پارٹی کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، صحت مند مکالمہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ شکریہ جی 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 سر محبوب الحق صاحب تو آ نہیں سکتے، جگہ صاحب آپ سے سوال ہے، محبوب الحق صاحب تو آ نہیں سکتے، وہی پیچھے وہی طریق اور وہی اور سختی سراؤنڈنگ میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، حل کیا ہے؟ غریب عوام کس وقت ایک عام آدمی آپ کو حل کیا ہے؟ دیکھیں، عوام دوست پالیسیاں، حماد حسن صاحب صبح ہی ٹیکس بچاتے رہیں گے، کب تک یہ ہم نے کیا جی عوام دوست پالیسیاں واضح ہیں؟ دیکھیں، عوام دوست پالیسیاں واضح ہیں، میں نے عرض کر دیا جب عوام کی حکومت ہوگی تو عوام دوست پالیسیاں بھی ہوں گی۔